الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التوبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. یہ تو بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ ان مجالس میں مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے جو 6 حصوں پر مشتمل ہے، جو اس کا 5واں حصہ جو بیشتر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مباحث پر مشتمل ہے وہ کافی طول کھینچ گیا ہے، لیکن اب ہم اس کے اختتام تک پہنچ گئے۔ سورہ توبہ کا کچھ حصہ وہ ہے جو ہم نے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کر لیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ در حقیقت سورہ توبہ کا جو مقام ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں رکھوں۔ دیکھیے، سورہ جمعہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور اس میں بھی مشابہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ بھی 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ ایک بعثت تھی الی فرعون و ملئہ، بار بار قرآن میں لفظ اسی کا آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ البتہ ایک دوسری بعثت تھی حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف کی، وہ ضمنی تھی۔ اصل بعثت فرعون اور اس کے سرداروں اور آل فرعون کی طرف۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ایک بعثت خاص الی اہل العرب، اہل العرب میں سے بھی صرف وہ جو مشرکین تھے، اہل کتاب نہیں تھے، جو یہودی یا نصرانی تھے، ان کی طرف آپ کی بعثت براہ راست نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ آپ کی بنیادی اور اصل بعثت جو ہے، بعثت خصوصی، وہ امیین کی طرف ہے، جو یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے یا ان کے تابع تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی ایک دوسری بعثت بھی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو بالآخر تو ان میں شامل ہو جائیں گے، ابھی شامل نہیں ہوئے۔ یہ بعثت تھی الی کافت الناس، پوری نوع انسانی کی طرف۔ یہ بعثت عمومی کہلاتی ہے۔
بعثت خصوصی اور بعثت عمومی۔ ان دونوں بعثتوں کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن کا، دونوں کے اعتبار سے آخری باتیں جو آئی ہیں وہ سورہ توبہ میں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن کا ایک خاص اعتبار سے کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج، وہ سورہ توبہ ہے۔ اور میں نے اس کو ایک عنوان تجویز کیا ہے اس کے لیے، سورۃ البعثتین، دو بعثتوں والی سورت۔ جیسے کہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین قرار دیا، کہ اس کا تقریباً نصف حصہ جو ہے اس میں اصل خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے، سابق امت کی طرف، جو کہ معزول کی گئی بالآخر، اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے۔ تو وہ سورۃ الامتین، یہ سورۃ البعثتین، حضور کی دو بعثتوں سے متعلق۔ یہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ، ان میں سے 5 رکوع بعثت خصوصی سے متعلق ہے، جس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 رکوعوں میں، دوسرے اور تیسرے رکوع میں، وہ جو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کچھ مسلمانوں کو محسوس کہ کیا مکے پر چڑھائی کریں گے، کیا قریش سے جنگ مول لیں گے۔ اس سے پہلے تو قریشی ہم پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے، تو بات اور تھی، کیا ہم اب جائیں گے حملہ آور ہو کر؟ ہو سکتا ہے کچھ تو خون ہو جائے، تو حرم کی جو تقدیس ہے اس کو کچھ بٹا لگ جائے، پھر یہ کہ بہت طاقتور قوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر 2 رکوعوں میں جو ترغیب آئی، تشویق آئی، اور پھر خاص حکم دے دیا گیا، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ یہ کفر اور شرک کے اصل امام تو یہ قریش ہے، اگر یہ جڑ نہیں کٹے گی تو کفر اور شرک کا خاتمہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے کیسے ہوگا؟ جنگ کرو، اور یہ بھی فرمایا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے ایسا کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، تمہیں ڈر اس کا ہونا چاہیے۔ تو 2 رکوع جو ہے، دوسرا تیسرا، اور پہلا رکوع جو ہے اہم ترین، جس میں مشرکین کے ساتھ خاص برات کا اعلان کر دیا گیا، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدوا، اور اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر۔ اعلان ہے اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ There is no question of a coexistence between توحید and شرک۔ اور اب ان کے لیے آخری الٹیمیٹم ہے، جن لوگوں کے ساتھ کوئی مدت کا معاہدہ طے ہوا ہے، 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اور وہ کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو ان کی جو ہے مدت پوری کر دو۔ باقی جن کے ساتھ کوئی بغیر مدت کے تعین کے معاہدہ ہوا ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور باقی سب کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے اندر اندر یا تو فیصلہ کریں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی، 6 آیتیں۔ میں اس کا پچھلی نشست کے اندر بیان کر چکا ہوں، اب میں زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو بقیہ جو ہے رکوع چوتھا اور 5واں، یہ بھی حضور کی بعثت عمومی کے آخری احکام سے متعلق ہے، بعثت خصوصی الی العرب۔ لیکن سورہ توبہ کے پھر جو بقیہ 11 رکوع ہے، یہ بعثت عمومی الی کافۃ الناس، تمام انسانوں کی طرف جو بعثت عمومی ہے پوری دنیا کی طرف، یہ اس سے بحث کرتے۔ اب اس کے ضمن میں پہلا نقطہ پہ یہ نوٹ کیجئے کہ دنیا میں 2 قسم کی تحریکیں جو ہے معروف ہیں۔ ایک قسم کی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ مشنری کہتے ہیں۔ عیسائیوں کی مشنری تحریکیں جو ہے وہ اس کی بڑی نمایاں مثال ہے، اور ان مشنری تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے کسی عقیدے اور عبادات کے نظام کو پھیلانا۔ وہ پھیلاتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی نظام نہیں ہوتا کہ اس کو قائم کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اس کی مثال ہے وہ کریپرز جو ہوتے ہیں، وہ پودے کے جو کھڑے نہیں ہوتے درخت کی شکل میں بلکہ زمین پر پھیلتے جاتے ہیں، چاہے وہ ککڑی کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، جو بھی بیلیں ہوتی ہیں وہ زمین پر پھیلتی چلی جائیں گی، وہ اٹھے گی نہیں، وہ بٹ نہیں اٹھے گی۔ یہ ہے در حقیقت مشنری تحریکوں کا معاملہ۔ یہی تحریک عصر حاضر میں مسلمانوں کی جو تحریک ہے بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، اور بعض پہلوؤں سے بہت مفید ہے، اور وہ ہے تحریک تبلیغی جماعت کی۔ وہ کریپرز کی طرح سے زمین میں پھیل رہے ہیں۔
کہیں بھی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن ایک تحریک ہوتی ریولوشنری، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے موجودہ دنیا میں وہ ہے کمیونسٹ ریولوشن آف رشیا. ان تحریکوں کی مثال ہوتی ہے ایک درخت کی. آم کا درخت ہے، اس کی 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ اوپر کو اٹھے گا، اس کا تنا بنے گا، وہ اوپر چڑھتا جائے گا، پودا اوپر جائے گا، زمین میں نہیں پھیلے گا، اوپر جا کر پھر اس کی شاخیں ہوگی، پھر اس کے اندر آم لگے گا، پھر یہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ دے گا، بڑھ کا درخت ہے تو بہت پھیلتا چلا جائے گا سایہ دینے کے لیے. یہ ایک مثال ہے ایک انقلابی تحریک کی، جس کی بہترین مثال قریب ترین تاریخ کے اندر جو ہے وہ بولشوک ریولوشن آف رشیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک مضبوط جماعت بنائی جاتی ہے، ویل نٹ، آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ، سموتات والی. وہ جماعت پھر اپنے ملک میں جو نظام ہے اس سے ٹکر مول لیتی ہے، اور ٹکر مول لے کر اگر تو پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لی تھی تو اس نظام کو وہ ختم کر دے گی اور اپنا نظام قائم کرے گی. اور اگر جلد بازی میں قدم اٹھا لیا تھا، ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے، تو وہ ایکسٹرمینیٹ کر دیے جائیں گے. اس مرحلے کے بعد جیسا کہ میں 12 بیان کر چکا ہوں، 2 ہی امکانات ہیں، یا تخت یا تختہ. یا تو تخت ہے یا تختہ ہے، یا آپ حکومت میں بیٹھیں گے اور آپ اپنا نظام جاری کر دیں گے، اور یا پھر آپ ختم کر دیے جائیں گے، ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، ایکسٹرمینیٹ کر دیے جائیں گے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ اس ریولوشنری اسٹائل کی ہے، جو ایک مقام پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے، پھر ایک تنے کی طرح مضبوط جماعت، جس کو قرآن نے کہا بنیان مرصوص، ایسی جماعت. اور وہ جماعت جس کا ایک امیر ہو، قائد ہو، اور وہ جماعت جب اتنی قوی ہو جائے کہ وہ معاشرے کے ساتھ ٹکر لے سکے تو ٹکراؤ بول لے، خود بول لے، آگے بڑھ کر بول لے. اس لیے کہ اس کے پیش نظر ان نظام کو تبدیل کرنا، سٹیٹس کو اسے برداشت نہیں ہے، اس کے لیے طاقت نہیں ہے. جب تک نہیں ہے مجبوراً برداشت کریں گے. اگر طاقت ہو جائے پھر بھی برداشت کریں تو مجرم ہے. طاقت ہو اور پھر اس نظام کو نہ توڑے اور نہ اس کو، جس کو اقبال نے کہا برہم زن، کہ اب توڑ پھوڑ تو اس کو درہم برہم کر دو، اگر یہ نہیں کرتے تو وہ مجرم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، جیسا کہ میں نے کہا، انقلابی تحریک ہے. مکے میں جب آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا، اسی وقت آپ پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ سکتے تھے، پیسہ بھی آپ کے پاس کافی تھا. حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے، آغاز ہے جو اجرائے اور ظہور نبوت ہے، اس وقت تک تو بہت دولت تھی حضرت خدیجہ کی. تو سفیروں کا بھیجنا، خطوط بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن نہیں، 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا. ساری دعوت وہی ہے، صبح و شام، دن اور رات. یا مکے کے آس پاس جو ہے، جو قبیلے ہیں، یا جہاں بازار لگتے تھے، عکاس کا میلہ لگ رہا ہے، کوئی اور ہو رہا ہے، یا یہ کہ حرم کی حدود سے باہر عرفات کا میدان ہے، وہ بھی حدود حرم میں شامل نہیں ہے، تو وہاں جا کر آپ تبلیغ کرتے تھے. لیکن 10 برس تک، 10ویں برس میں آپ طائف گئے ہیں پہلی مرتبہ، جب مکے میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. لہذا اس سرچ آف این آلٹرنیٹ بیس، کہ مجھے کوئی اب مختلف کوئی جگہ مل جائے، تو وہاں گئے، وہاں سے ناکام لوٹے دنیاوی اعتبار سے. پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل. اچھا، اس کے بعد جب اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، حالانکہ آپ کا تو قدم مبارک پہنچا بھی نہیں مدینے، نہ آپ نے وہاں تبلیغ کی. آپ نے تو 1 سال کے لیے اپنے 2 شاگردوں کو تو بھیج دیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال ایسی بدل گئی کہ وہاں پر خوش آمدید کے لیے اور استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو آپ وہاں پہنچ گئے. اب مدینے سے آپ کا دائرہ جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور اصحاب صفہ کی جو جماعت تھی، اس کو جہاں بھی کہیں بلایا گیا تو آپ نے وہاں پر ان میں سے جو لوگ قرآن سیکھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے دین کو، ان کو بھیج دیا. اس طریقے سے اب جو دائرہ تھا وہ پورے عرب تک، عرب سے باہر اب بھی نہیں. کوئی خط، کوئی سفیر، کوئی داعی، کوئی مبلغ عرب کے باہر نہیں. البتہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اب یوں سمجھیے یہاں سے 2 راستے علیحدہ ہو گئے حضور کی جد و جہد اور تحریک کے. ایک راستہ ابھی براہ راست جا رہا ہے اندرون ملک عرب تکمیل کے لیے. اگرچہ صلح حدیبیہ اللہ نے اسے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا،
لیکن وہ تو ایک باطنی حقیقت تھی، مانوی حقیقت تھی. ابھی عرب پر کوئی فتح تو حاصل حضور کو بظاہر تو نہیں ہوئی، نہ مکے پر کوئی فتح حضور کو حاصل ہوئی. تو ابھی مراحل تھے اندرون ملک عرب بھی تکمیل کے. لیکن آپ نے ساتھ ہی دوسرا جو اپنا تھا بعثت عمومی، اس کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ کیسے شروع کیا وہ سمجھ لیجئے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں. اس کے بعد اب ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی تقریباً 2 مہینے بعد ہی حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا. اور اس کے ساتھ ہی وادی القریٰ، بہت بڑے بڑے مراکز تھے یہ یہودیوں کے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے تھے. تو آپ نے اس کی قبر توڑ دی، کچل دیا اس فتنے کو. پھر اسی سال آپ نے غزوہ ذات الرقاع، مدینے کے مشرق کی طرف یہ جو نجد کا علاقہ تھا، اس میں کچھ قبیلوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے گوئی چلائی. کیونکہ قریش سے تو معاہدہ ہو چکا تھا، قریش ان کی مدد کو اب آ نہیں سکتے تھے. نہ قریش جا سکتے تھے خیبر مدد کے لیے، اور نہ ادھر جا سکتے تھے بدون کی مدد کے لیے. اس میں بھی اللہ نے کامیابی دی. پھر اسی سال سن 7 ہی میں آپ نے ذی قعدہ میں ہی، یعنی پورے 1 سال بعد صلح حدیبیہ کے، آپ نے عمرہ قضا ادا کیا، جس عمرے کے لیے اس وقت احرام باندھا تھا 1 سال پہلے. لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرے کے احرام کھولنا پڑا تھا، اور طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ بڑے اطمینان سے یہاں پر عمرہ کریں گے. وہ عمرہ آپ نے پھر ذی قعدہ سن 7 میں کیا. پھر سن 8 میں فتح مکہ، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں. اور فتح مکہ کے ساتھ ہی اس ضمیمہ سمجھ لیجئے غزوہ حنین اور محاصرہ طائف. سن 9 کے شروع میں حج کے موقع پر اعلان برات، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جس کا ذکر میں پہلے آج کر چکا. یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا کہ عرب میں اب کوئی ریزسٹنس کا اگر پاکٹ باقی رہ گیا ہے، حالانکہ القریٰ فتح ہو چکا، اور اس کا ٹوئن سٹی یہ کہلاتے تھے اصل میں، جیسے کہ راول پنڈی اسلام آباد، خیر میں تو فاصلہ نہیں ہے، لیکن یہ فاصلہ 60-70 میل کا تو ہے مکے اور طائف میں. لیکن یہ ٹوئن سٹیز اس معنی میں تھیں کہ یہ مکے ہی کے جو عمرات ہیں ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر، انہی کے موسم گرما کے لیے جو ہے انہوں نے مسکن بنا رکھے تھے کہ مکے کی گرمیوں سے نکل کر طائف اونچا مقام ہے، پہاڑی جگہ ہے، ٹھنڈا ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہاں جا کر آرام کرے. تو یہ در حقیقت اینیکسی سمجھ لیجئے، ایکسٹینشن سمجھ لیجئے، سیٹلائٹ سمجھ لیجئے مکے ہی کا تھا. تو غزوہ حنین اور طائف ہونے کے بعد اب تو صرف یہ بات تھی کہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس اگر رہ گئے ہو تو موپنگ اپ آپریشن، جس کو آپ ملٹری میں کہتے ہیں، اعلان 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو، یا اسلام لے آؤ یا قتل کیے جاؤ گے، یا پھر تیسرا راستہ کیا، اس سرزمین عرب کو چھوڑو اور جہاں سینگ سر سمائے بھاگ جاؤ. یہ ہے کہ جس میں تکمیل ہو گئی جزیرہ نما عرب تک جو بعثت خصوصی تھی وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی تھی تقریباً 10-11 سال پہلے، اور وہ اب آ کر جو ہے اس کے پورا کا پورا ظہور ہو گیا. اچھا، دوسرا کام، اب بعثت عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد سن 6 ذی قعدہ صلح حدیبیہ ہے. سن 6 ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوتی خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا. سن 6 کے آخر میں تو ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ 1 ہی مہینہ رہ گیا نا، تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا، چونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی، حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا، اس پہلا خط آپ نے اس کو بھیجا. پھر یکم محرم سن 7 سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے، تو نوٹ کرتے جائیے. قیصر روم ہرقلیس، ہرقل اعظم، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر. خسرو پرویز، اس کی طرف عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھیجے گئے خط لے کر. مقوقس شاہ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور پیٹری آرک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ تھا.
ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی، حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دیتی تھی وہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتع ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے، تو عرب قبائل عیسائی تھے، کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے، اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا، چونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مختلف قبائل تھے۔ 15 افراد جو ہے اس میں شہید کر دیے گئے، صرف کعب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے، باقی وہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب جو ایک چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا وہ سلطنت روما سے ہوا، اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے، دل گرفتہ ہوئے تھے، جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہیرکلیس کو، اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکوں سے قرب رکھتے تھے، اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے۔ تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے، البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیرکلیس کے ساتھ ہوا، کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے، اور خاص طور پر رئیس بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا، باج گزار تھا، یہ بادشاہ کی شکل میں تھا، اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا۔ اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر ازدی، اس نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہے ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے، اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے۔ یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا۔ اسے غزوہ کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہوں، حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا، اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آپ نے 3 جو ہے سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 کا آپ نے نام لے کر تعین کر دیا۔ اب وہاں کیا ہوا، جب یہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر 1 لاکھ یا 2 لاکھ پر، زیادہ روایات 2 لاکھ کی، مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم 3000 ہے، وہ 2 لاکھ ہے، فضل کیجئے 1 لاکھ بھی ہو تو کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ۔ لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا، حضرت زید ابن حارثہ نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی غرض ہی نہیں، فیصلہ وہ مقابلہ کرے گا۔ لیکن مقابلہ تو کیا، بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، طاقت کا عدم توازن، لہذا وہاں صورتحال بہت مخدوش ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے، اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے، حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، جن 3 کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے، یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید
جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے، اور عامر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے، اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بھگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کرو. یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں، فتح مکہ سے بعد پہلے. اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے. یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے، عمرو ابن العاص کوئی معمولی آدمی نہیں. مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے. اس میں صرف یہ ہے کہ 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا، مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی. یہ بھگوڑے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں الی فئۃ، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر آئے. تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھگوڑے مت کہو. تو یہ غزوہ مؤتہ ہوا. اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت روک قائم کر دیا پورے علاقے پر، ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر. منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے. جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے، مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت فی سبیل اللہ. تو اس کو کسی شے کا خوف ہوگا؟ سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے. اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رعب پڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جو ہے جڑیں ہل گئی. اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ. نب ایول ان دی بڈ، یوں سمجھیے کہ اب یہ جو ہے اس ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نما عرب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف طاری رہتی. ذرا سا پتہ کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے. رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا. نہ مشرکین بھی تھے، نہ وہ منافقین بھی موجود تھے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا. آپ تبوک تک پہنچے، اور تبوک سرحد شام کے اوپر 30,000 کا لشکر لے کر. 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15 دن. 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا. ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے. اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا، وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہے کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی. وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے. اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں، ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا. ابو سفیان کے سرکردی نے اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے. اس وقت تک وہ مشرک تھا، کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے. اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں. ان کا غصہ، ان کے نتنے پھول گئے. تو ہرقل ڈر گیا. وہ چاہتا تھا جیسے 350 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی. اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے. لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا. اور اس نے انکار کر دیا. پہچان چکا تھا. اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موطا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان تو کا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی. کیونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالباً انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے،
اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا۔ اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔